علی محمد خان صاحب، جب یہ وفاق کی طرف سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے گی تو یہ بھی ساتھ کہا گیا تھا کہ اگر آنے والے دنوں میں اس نرمی پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، جو ایس او پیز ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا اور یہ کرونا وائرس جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، کیسز بڑھتے ہیں، تو ہم واپس سختی بھی کر سکتے ہیں لاک ڈاؤن میں۔ تو اب جب 24 گھنٹوں کے اندر 2636 کیسز ہو گئے ہیں، 57 اموات ہو گئی ہیں، تو کیا وفاق لاک ڈاؤن میں سختی دوبارہ کرنے جا رہا ہے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ خان صاحب کی ابھی کیبنٹ میٹنگ بھی آ رہی ہے۔ آج صبح آئی تھنک اسد عمر صاحب کی جو سی او سی کی میٹنگ ہے وہ بھی ہوئی ہے۔ یہ بات البتہ انڈیا وزیر اعظم صاحب نے دیا تھا اور اسد عمر صاحب نے کیا تھا کہ اگر ضرورت ہوئی تو دوبارہ بھی لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پروبیبلی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا جہاں زیادہ ایشوز اٹھتے ہیں، کیونکہ بڑا ایک مسئلہ بھی بنے گا کہ بار بار اگر آپ فل لاک ڈاؤن خدا نخواستہ کرتے ہیں تو معیشت بھی چلنی چاہیے۔ جس طرح بھی آپ نے دیکھا ہے پچھلا جو 1.5-2 مہینے گزرے ہیں تو غریب عوام پہ خاص کر جو سفید پوش ہیں جو کسی سے مانگ نہیں سکتے، وہ لوگ جو چھوٹے دکاندار ہیں ان لوگوں پہ بہت مشکل گزری ہے، مزدور پہ بڑی مشکل گزری ہے۔ تو خان صاحب کو اس کی بھی فکر ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کا ان کا بھی اپنا ایک علیحدہ جورسڈکشن ہے، وہ اپنے کچھ بہت حد تک فیصلوں میں آزاد بھی ہیں۔ تو ہماری طرف سے کوئی ایسی پابندی کسی صوبے پہ نہیں ہے کہ وہ لازماً جو ہے ہمیں 100% فالو کریں۔ مطلب اگر تو یہ پھر کیا وجہ ہے؟ وہ تو ابھی جیسے ڈاکٹر نفیسہ نے بھی کہا کہ بہت سارے فیصلے سندھ حکومت جو ہے وہ مشروط کیے ہوئے وفاقی حکومت کے فیصلوں سے، یہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے بھی ہم نے بیان دیکھا تھا۔ تو پھر وفاق کے فیصلوں کے پیچھے وہ جانا چاہ رہے ہیں صوبے جو ہیں، سو آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے آزاد ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے ان پہ، جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ وفاق اور صوبے اکٹھے چلیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے فرام ڈے 1 یہ بات کی کہ میں فل لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہوں، کہ معیشت بھی چلے اور ہم اس کو بیلنس کریں، لیکن انہوں نے آزادی بھی دی، ساتھ میں ایک اچھی کوارڈینیشن بھی ہے۔ پریس کانفرنسز میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تند و تیز بیان بھی آتے ہیں، لیکن جو اسد عمر صاحب جس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں اور عمران خان صاحب جس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں وہاں وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ اچھی ایک کوارڈینیشن ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحبہ نے گفتگو کی ہے، میں احترام کرتا ہوں انہوں نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں، لیکن ایک میں بسط احترام یہ عرض کروں گا کہ اگر ان کے ذہن میں، ان کی جماعت کے ذہن میں کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ کریں تو ان پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، وہ فل لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن پھر وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اس کو کراچی کے باہر جو ہے لاڑکانہ میں، نوڈیرو میں، سکر میں، وہاں پہ اور جتنے ان کے بڑے شہر ہیں وہاں وہ کتنے % انہوں نے امپلیمنٹ کیا، کیا انہوں نے خود وہ لاک ڈاؤن کیا جو وہ پورے ملک میں کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے نہ کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرکز وہ کام کرے جو آپ سجیسٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو خود پہلے سندھ میں تو امپلیمنٹ کریں۔ Who was stopping you from going after a full lockdown in Nodero, in لاڑکانہ، in سکر، even in parts of کراچی؟ آپ تو پورے کراچی میں بھی فل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے اور نہ وہ آپ کر سکتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایک غریب ملک ہے، اس میں غریبوں کا بہت بڑا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے کس کس گھر تک آپ سرکار جو ہے وہ خوراک پہنچائے گی۔ یہ البتہ ان کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کے انہوں نے پوائنٹس اٹھائے ہیں، لیکن وہاں بھی ان کو آزادی ہے، اگر اپنے صوبے میں وہ سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل کروانا چاہتے ہیں تو who is stopping them? We are here to support them all out۔ اور ملک صاحب کا بھی یہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے کہ انفورسمنٹ کی طرف آپ کو جانا پڑے گا، چاہے وہ وفاق ہو چاہے صوبے ہوں، وہ انفورسمنٹ کی طرف بھی جانا پڑے گا۔